دونوں بھائی امی کی چڑیا کو ہر رات پیتے اور میں دیکھ کر ترستی رہتی۔ ایک رات جیسے ہی بھائیوں نے امی کی چڑیا کو منہ میں ڈالا تو میں جلدی سے میرا نام نمرا ہے، میری عمر اس وقت 22 سال ہے، میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں اور کالج میں پڑھتی ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ ہم 3 بہن بھائی اور امی ابو۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم ہیں اور اسلام آباد جاب کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ گھر میں میری امی اور میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کا نام ریحان ہے اور اس سے چھوٹے بھائی کا نام ذیشان ہے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں سے چھوٹی ہوں۔ بڑے بھائی ریحان کی عمر تقریباً 28 سال ہے اور چھوٹے بھائی ذیشان کی عمر تقریباً 26 سال ہے۔ دونوں بھائی لکھنے میں خوبصورت اور نوجوان لڑکے ہیں۔ ہمارے محلے کی سب لڑکیاں ہی میرے دونوں بھائیوں پر مرتی ہیں اور وہ دونوں ان کاموں سے دور ہی رہتے ہیں جن کے امی ابو بہت سخت تھے اور انہوں نے دونوں بھائیوں کو باہر کسی بھی قسم کا کوئی انجوائے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میری امی کا نام رابی ہے۔ امی بھی دیکھنے میں کافی خوبصورت اور جوان ہے۔ میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ امی ابو کی آپس میں کم ہی بنتی تھی کیونکہ ابو اکثر جاب کے سلسلے میں شہر سے باہر ہی رہتے تھے اور امی ان کے پیچھے اکیلی پڑ جاتی تھیں اور امی کو بھی کسی مرد کے باہوں کے سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے امی ابو سے ناراض ہی رہتی تھیں اور ابو جو کہ زیادہ عمر کو پہنچ چکے تھے اور وہ امی کو خوش نہیں رکھ پاتے تھے، اس لیے اب امی ابو کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتی تھیں۔ میرے دونوں بھائی گھر پر ہی ہوتے تھے کیونکہ ہماری اپنی کریانے کی شاپ تھی اور ہم وہاں سے اچھی خاصی انکم حاصل کرتے تھے اور ابو بھی اچھا کماتے تھے، اس لیے ہمیں پیسے کی کمی نہیں ہے۔ میں شروع سے دیکھتی آ رہی تھی کہ میرے دونوں بھائی ریحان اور ذیشان امی کے بہت قریب تھے اور امی مجھے کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتی تھیں۔ ریحان اور ذیشان دونوں ہی امی کے کمرے میں سوتے تھے اور میں الگ کمرے میں سوتی تھی۔ ہم سب کے کمرے الگ الگ تھے لیکن ریحان اور ذیشان بھائی دونوں کو امی اپنے ساتھ ہی سلاتی تھیں۔ میں اس بات سے کافی پریشان تھی کیونکہ ابو گھر پر نہیں ہوتے تھے اور امی دونوں بھائیوں کے ساتھ نہ جانے کمرے میں کیا کرتی تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ میرے دونوں بھائی جوان ہیں اور امی رات کو ان کو کمرے میں لے جا کر نہ جانے کیا کرتی ہے۔ میں ابھی 22 سال کی جوان لڑکی ہو چکی تھی اور ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھتی تھی اور ذہن میں سوچتی تھی کہ امی کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیوں ایسا کرتی ہے۔ میں کئی بار امی کو کوئی بات کہنا چاہتی تھی مگر امی خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ ابھی تک میں نے امی کو دونوں بھائیوں کے ساتھ رنگ رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کب میں ریحان بھائی اور ذیشان بھائی کے ساتھ امی کو کرتا ہوا دیکھوں کیونکہ میری بھی خواہشات تھیں جو مجھے امی کو دیکھ دیکھ کر خراب کر چکی تھیں اور میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ وہ تعلق قائم کروں جو امی میرے بھائیوں کے ساتھ کرتی ہے۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ امی کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔ میں اٹھ کر امی کے کمرے کے دروازے کے پاس گئی تو دروازہ لاک تھا۔ میں امی کے کمرے کے سامنے کھڑی ہو کر کچھ سوچنے لگی کہ کس طرح امی کے کمرے میں جھانک سکوں تاکہ مجھے علم ہو کہ امی میرے دونوں بھائیوں کے ساتھ کمرے میں کیا کرتی ہے۔ میں کمرے کے دروازے کے سامنے ہی کھڑی یہ بات سوچ رہی تھی کہ مجھے اوپر سیڑھیوں کے پاس ہی ایک روشن دان نظر آیا۔ میں نے اس پر کرسی رکھی اور اندر کی طرف دیکھنے لگی۔ اندر کی طرف دیکھ کر میرے پیروں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میرے دونوں بھائی ریحان اور ذیشان امی کے ساتھ بری حرکت کر رہے تھے۔ ریحان بھائی امی کو پیچھے سے کر رہے تھے اور ذیشان بھائی امی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور امی کے وہ دبا رہے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہو چکی تھی کہ امی اپنے سکے بیٹوں کے ساتھ ہی یہ گندا کھیل کھیلتی ہے۔ اب میں اس انتظار میں تھی کہ کب ابو واپس آئیں اور میں ان کو بتاؤں۔ اگلے دن میں نے ریحان بھائی سے بات کی کیونکہ وہ بڑے تھے اور وہ میری بات سمجھ سکتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ رات کو امی کے ساتھ کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ ریحان بھائی میری بات سن کر حیران ہو گئے اور کانپنے لگے۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ریحان بھائی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے تھے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے یہ سب منظر دیکھ لیا ہے تو تم اپنی زبان بند رکھو ورنہ ابو تو ہمیں زندہ کاٹ دیں گے۔ میں نے ریحان بھائی کو کہا کہ بھائی دیکھیں میری بھی خواہشات ہیں اور میں بھی جوان ہو چکی ہوں، اگر آپ میرے ساتھ بھی امی کی طرح کھیل کھیلیں گے تو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ ریحان بھائی میری بات مان گئے تھے اور انہوں نے رات کو میرے کمرے میں آنے کی حامی بھر لی تھی۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی کیونکہ آج میری بھی برسوں کی خواہش پوری ہونی تھی، مگر میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ امی کی طرح میرے بھی دونوں بھائی ہی میرے ساتھ کریں۔ میں نے ریحان بھائی کو کہا کہ آپ ذیشان بھائی کو بھی اپنے ساتھ میرے کمرے میں لے آنا اور وہ بھی میرے ساتھ کر لیں، مگر ریحان بھائی کہنے لگے کہ نہیں،
میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں امی کے ساتھ کرنے سے کوئی جھجک نہیں، کیونکہ ہم اس کام کے عادی ہو چکے ہیں اور آپ کے ساتھ پہلی دفعہ کرنا ہوگا، اسی لیے ہم اکیلے اکیلے ہی آپ کے ساتھ کریں گے۔ میں بھائی ریحان کی بات مان گئی اور اب میں صبح کالج گئی اور کالج سے واپس آئی تو میں بہت خوش تھی کہ آج میرے ساتھ بھی ریحان بھائی امی کی طرح پیار کریں گے۔ مگر میری بدقسمتی، ریحان بھائی کو رات کسی کام سے دوسرے شہر جانا پڑا تو ریحان بھائی میری خواہش کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی رات میں اٹھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میرے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں پھر امی کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تو میرے چھوٹے بھائی ذیشان امی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ میں امی سے جیلس ہونے لگی کہ امی کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ہی وہ کام کرتی ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب میں ریحان بھائی کا انتظار کرنے لگی تھی مگر وہ کچھ دن کے لیے دوسرے شہر میری خالہ کے پاس چلے گئے تھے۔ اگلی رات میں نے ذیشان بھائی کو پکڑا اور ان کو بھی کمرے میں لے گئی اور ساری بات بتائی کہ بھائی آپ امی کے ساتھ کرتے ہیں اور میں نے ریحان بھائی اور امی کو پکڑ لیا تھا اور آج آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ میں ابو کو بتاؤں گی۔ میں ان کو ایک طرح سے ڈرا رہی تھی تاکہ وہ میرے ساتھ بھی یہ سب کام کریں جو امی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی ان دونوں بھائیوں سے اپنا کام نکالنا چاہتی تھی۔ ذیشان بھائی بھی میری بات سن کر ڈر گئے تھے، کمرے میں آنے کی حامی بھر لی تھی اور ساری، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں رات کو آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتا کیونکہ رات کو امی ہمیں کہیں بھی نہیں جانے دیتی اور وہ رات ہم سے اپنا کام کرواتی ہیں، اس لیے میں رات کو تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا۔ میں نے ذیشان بھائی کو کہا کہ چلو کل دن کو دیکھتے ہیں اور ذیشان بھائی امی کے کمرے میں امی کا کام کرنے چلے گئے۔ میں بھی روشن دان کے پاس جا کر وہ منظر دیکھا کرتی تھی کہ میرے دونوں بھائی امی کا کام کرتے تھے، مگر آج کی رات ذیشان بھائی اکیلے ہی کرنے لگے تھے کیونکہ وہ ریحان بھائی سے چھوٹے تھے، اس لیے آج میں ذیشان بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے امی کا کام اچھے سے کیا تھا اور امی ذیشان بھائی سے کہہ رہی تھیں کہ آپ ریحان بھائی سے زیادہ طاقتور ہو اور زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہو۔ اگلے دن ریحان بھائی خالہ کے پاس واپس آ گئے تھے تو دن کو امی کسی کام سے باہر چلی گئیں اور میں نے دونوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں بلوایا اور ان سے اپنی چڑیا مروانے لگی تھی۔ مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا اور میرے دونوں بھائیوں نے پہلی دفعہ ہی مجھے فارغ کر دیا تھا۔ اب میں کافی خوش تھی اور ان کو کہا تھا کہ جب امی باہر چلی جائیں تو آپ میرے کمرے میں آ کر میرا کام کر دیا کرنا۔ میرے بھائی اس بات پر راضی ہو گئے تھے اور ان کو اچھا مال مل چکا تھا کیونکہ امی سے ان کو زیادہ سکون نہیں ملتا تھا، اس لیے میرے دونوں بھائی میرے دیوانے ہو گئے تھے اور وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کب امی باہر جائے اور وہ میری چڑیا کے ساتھ کریں۔ میں بھی گھر میں ہی بھائیوں سے کروا کر بہت خوش تھی اور روز کا معمول بن چکا تھا۔ اب جب بھی امی چلی جاتی تو میرے دونوں بھائی میرے ساتھ مل کر میری چڑیا کا خوب پانی نکالتے تھے۔